کے ساتھ جوڑے. چاہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کہ 3 میں. ایک جو ہے بعثت سے پہلے 10 سال امام علیہ السلام کے، کہ رسول اللہ کی بعثت ہوئی اور اعلان رسالت کیا تو امام علیہ السلام کی عمر 10 سال. اس 10 سال کے پہلے کی تاریخ میں کوئی خاص واقعات نہیں ملتے سوائے ولادت کے. ولادت آپ کی پوری کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے امام علیہ السلام کے سوا کی جس کی ولادت کعبے کے اندر تھی. جوف کعبہ، کعبے کے اندر ولادت ہوئی. یہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد سے 10 سال کے درمیان میں تاریخ خاموش ہو گئی. تاریخ نے کچھ بیان نہیں کیا. یہ بتائیے نقص ہے اور یہ ہے تاریخ کا کہ ایسے عظیم انسانوں کی زندگی کے کئی سال کے واقعات اور سیرتیں تاریخ میں موجود نہ ہوں. لیکن پھر 10 سال کے بعد امام علیہ السلام کے 10 سال ہو گئے اور بعثت ہوئی. بعثت سے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. رسول اللہ کی حمایت کا دور. ایک 10 سال کا بچہ جس کی کل عمر 10 سال ہے، وہ اس لیے بھی نہیں کہ میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، مجھے پالا ہے، نہیں. پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، پورے شجاعت کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے، یعنی خطرے سے ڈرے ہوئے. خطرے کا احساس ہے لیکن خطرے کا ڈر نہیں ہے. ایک آپ کا بچہ ہے، بچے کو خطرے کا احساس بھی نہیں ہوتا. وہ ممکن ہے کسی ایسی جگہ اپنا قدم ڈال دے کہ جو خطرناک ہو نہیں، لیکن علی بن ابی طالب کو اس 10 سال کی عمر میں خطرے کا شدید احساس ہے لیکن خطرے سے خوف نہیں ہے. 2 چیزوں میں فرق ہے. خطرے کا احساس انسان کی بصیرت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، سمجھ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. خطرے سے نہ ڈرنا اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ خطرے کا احساس نہیں کرتے اس لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. یہ نادان لوگ ہیں. بہت سے لوگ خطرے کا احساس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور اپنے فریضے کو ادا نہیں کرتے. یہ بزدل لوگ ہیں. بہت سے لوگ جن کو خطرے کا احساس بھی ہے اور خطرے کے احساس کے ساتھ ساتھ سب خاموش ہیں. بڑے سے بڑے لوگ خاموش ہیں. بنی ہاشم کے دیگر افراد خاموش ہیں. ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے. یہ کل ایمان اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر. پھر امام علیہ السلام کی زندگی کا یہ دور شروع ہوتا ہے. 13 سال مکے کی زندگی، 13 سال رسول اللہ کی حمایت، 13 سال رسول اللہ کی مدد، 13 سال رسول اللہ کے ساتھ اس طریقے سے چلتے رہے جیسے جسم کے ساتھ سایہ چلتا ہو. یہ 13 سال. پھر اس 13 سال کے بعد ایک دوسرا دور، ہجرت کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور وہ 10 سال کا دور ہے رسول اللہ کے ساتھ. 10 سال مدینے میں امام علیہ السلام کے، جس کے میں نے پھر آپ کے سامنے تھوڑے سے اشارے کیے. بعد میں میرے ایک برادر نے بتایا کہ آپ کہہ رہے ہیں ساری جنگوں کے بارے میں یہاں خبر ہے اور نہیں، اتنی خبر بھی نہیں، لیکن مجبوری ہے کہ اب آپ استفادہ کریں. یہاں الحمد للہ آپ کے پاس عالم تشریف فرما ہے. تو ایسے معاشرے میں جہاں نوجوان اور بچے اگر نہیں جانتے اسلامی تاریخ میں تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ صرف آپ اسلامی تاریخ کے واقعات جان لیے گا. آپ لوگ آمادہ ہوں تو آپ استفادہ کر سکتے ہیں. آپ اسلامی تاریخ کو کم سے کم تاریخ اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو اس سے بھی نتیجے بھی لیے جا سکتے ہیں، اس سے عبرتیں لی جا سکتی ہیں، اس سے سمجھا جا سکتا ہے. تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا جا سکتا ہے. بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. تاریخ کیوں بھی بہت ہی مفید ہے. ہسٹری جو سبجیکٹ ہے، ابھی ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے کہتا ہے ہمیں سائنس پڑھنا ہے. سائنس پڑھ کے میں کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. یہ اس کی آخری ہدف یہ ہوتا ہے. لیکن علم صرف وہی نہیں ہے. اس علم کو اس لیے بھی زیادہ محترم بنا دیا گیا کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ نظر ہوتا ہے. تو علم کو تولا جا رہا ہے پیسے سے، جبکہ وہ علم انجینئرنگ علم ہے یا میڈیکل علم ہے یا جسم کا علم ہے،
انسان کے جسم کے بارے میں ہے. اصل انجینئرنگ میں تو جمادات کے بارے میں سب علم ہے نا. یہ موجودات کو اگر تقسیم کریں، موجودات سب سے بلند موجود کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عظیم ترین. پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر دھیرے دھیرے نیچے چلا ہے. پھر حیوان اس سے بھی پست ہے، درخت جو ہے اس سے بھی پست ہے. تقسیم کرتا نا، سب سے عظیم وجود اللہ کا وجود. پھر اس کے بعد انسان کا وجود، جن سے ہم سے رابطہ ہے فرشتے جنات ان کو بزرگ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد جن سے ہمارا رابطہ ہے وہ حیوانات ہیں. انسان کے بعد انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے. حیوانات کے پاس یہ چیز نہیں ہے. حیوانات کے بعد نباتات ہیں. نباتات یعنی درخت جو اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بڑھ رہے ہیں. ان کے بعد جمادات. جمادات یعنی پتھر، مٹی، میٹیریل، میٹلس، یہ ساری چیزیں. ابھی ہم نے جو ہے میٹلس کے علم کو، زمین کے علم کو، سڑکیں بنانا، یہ کرنا، بلڈنگ بنانا، اس علم کو سب سے بڑا علم سمجھ لیا ہے. یعنی جو سب سے موجودات میں جو سب سے پست چیز ہے اس کے علم کو ہم نے سب سے اہم سمجھا ہے. واقعی ایسا ہے. یہ ایک مشکل ہے، پوری انسانیت کی مشکل ہے. یہ مشکل کہاں سے آئی ہے، اس کی پوری تاریخ ہے. ابھی فرصت نہیں اس کو گفتگو کی جائے. یعنی جو سب سے پست موجود ہے اس کے علوم کو ہم نے سب سے بڑا علم سمجھا. حتیٰ انسانی جو علوم ہیں، انسان کے جو علوم ہیں، میڈیکل سائنس جو ہے وہ جسم کا علم ہے نا. درخت کا جسم ہو، اس کا علاج کرنا ہے. یعنی درخت میں کیا بیماریاں آتی ہیں اس کو سمجھنا، اس بیماری کا علاج کیا ہے وہ سمجھنا. جانور کے جسم میں کیا مرض ہے، کیا اس کی بیماری ہے. پرندوں کے جسم میں کون سا مرض ہے، کیا اس کی بیماری ہے. انسان کے جسم میں کیا مرض ہے، اس کی بیماری ہے. میڈیکل سائنس کا صرف اتنا کام ہے، مرض کو پہچانے اور اس کی دواؤں کو پہچانے. یہ ہے جسم کا علم. جسم انسان کا اتنا محترم نہیں ہے، لیکن ہم نے جو بس چیزیں ہیں اس کے علم کو سب سے بڑا سمجھ رکھا ہے. اس کے بعد انسانی علوم آتے ہیں. مثلا حقوق ہے، لا ہے، سائیکالوجی ہے، سوشالوجی ہے. یہ سب محترم علوم ہیں. انسان کے بارے میں جاننا، انسان کے بارے میں سمجھنا. ابھی دوسرے ملکوں میں علوم کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن ابھی ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں اس کو کیا ہے، یہ آرٹ سائڈ سے اس کا تعلق ہے، یہ تو بیکار ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، چونکہ پیسہ اس میں کم ہوتا ہے. علم کے اعتبار سے دیکھیں، ابھی خواتین کو دیکھیں، خواتین کہتی نہیں ہمیں سائنس پڑھنا. سائنس پڑھ کے کیا کرنا ہے بعد میں؟ اگر انہوں نے سماج شاستر پڑھا ہوتا، سوشالوجی پڑھی ہوتی، تھوڑا سائیکالوجی پڑھی ہوتی، کچھ جو ہے اگر یہ پڑھا شاید ان کے معاشرے میں مفید ہوتا، واقعی مفید ہوتا. ایک دوسرے کو سمجھتے، ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، ایک دوسرے کا رہنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. لیکن نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یہ محترم نہیں ہے. اگر اللہ کا علم الہی علم وہ جو سب سے عظیم علم ہے وہ بھی سب سے نیچے ڈال دیا گیا ہے، سب سے زیادہ نیچے. کون جائے اللہ کے علم پڑھنے کے لیے جو بیکار ہو؟ کون جائے اللہ کے علم پڑھنے کے لیے جس کو فرصت زیادہ ہو؟ کون جائے اللہ کے علم پڑھنے کے لیے؟ باپ بھی کہتا ہے اس بیٹے کو بھیجو کہ جو سب سے زیادہ نکما ہو. نکما سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے، یہ عوض کر دیا کہ بالکل ویلوز کو اور اقدار کو، ویلوز سمجھ رہے ہیں، انسانی ہیومن ویلوز کو سب درہم برہم کر دیا گیا ہے. اور یہ کام کرنے میں بہت سال لگے ہیں، 1-2 سال نہیں، 400 سال سے یہ کوشش کی گئی ہے. اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، باقاعدہ بنیادیں رکھی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی ہم یہاں تک پہنچے. ابھی فرصت نہیں اس کی ہم یہاں پہ وضاحت کریں، موضوع سے بہت دور ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے، یہ ہوا، یہ مصیبت آئی، یہ انسانیت پر یہ مصیبت آئی، اور انسانیت آج اس مصیبت سے دوچار ہے، اس مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. اور علوم کی طرف نہیں انسان کا رخ ہے. تاریخ بھی ایک اچھا علم ہے. تاریخ کی گفتگو ہے، تاریخ ایک اسکالر کا جملہ ہے کہ ہسٹری میک مین وائز. تاریخ انسان کو عقل مند بنا دیتی ہے. ابھی تاریخ اگر جو ہے وہ ایز اے سبجیکٹ نمبر لینے کے لیے پڑھا جائے تو کیا کرتا ہے آخر میں تعلیمی انسٹیٹیوٹ کیا کرتا ہے؟ جب امتحان کے 10-15 دن بچتے ہیں تو جو 10-12 اہم سوال وہ دیکھتا ہے کہ یہ آنے والا ہے، یہ پچھلے سال نہیں آیا ہے، وہ گیس لے آتا ہے، وہ استادوں سے پوچھتا ہے، گیس پیپر بھی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں سے 10-12 سوال یاد کر لیتا ہے. 10-12 سوال میں سے 4-5 سوال آ جاتا ہے، اس کو پاسنگ مارک مل جاتا ہے. یہ ہسٹری اس لیے نہیں ہے، ہسٹری انسانی علوم میں سے انسان کی تاریخ
انسان کی تاریخ اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے تو انسان کو عقل مند بنا دیتی ہے. بہت سے ان کا اپنا الگ کام ہے. مثلا میتھ، ایک آدمی بہت ہی جلد باز آدمی ہو، وہ جلدی فیصلے لے لیتا ہو، غلط فیصلے لے لیتا ہو. جلد بازی بہت بڑا ہے نا، جلدی میں کوئی کام کر لے گا. اس کے اندر گریونیس نہ ہو، وقار نہ ہو، سنجیدگی نہ ہو. اس کے لیے کاغذ میتھمیٹک پڑھو. میتھمیٹک کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر گریونیس پیدا ہو جاتی ہے. انسان جو ہے تھوڑا بھاری بھرکم ہو جاتا ہے. ہلکا پھلکا آدمی جو جلدی فیصلے لیتا ہے وہ تھوڑا سوچ کے فیصلے. بالکل خالص میتھ جو ہے خالص عقلی علم ہے، اس میں کسی چیز کا اور دخل نہیں ہے. خوب اس گفتگو میں یہاں نہیں پڑھے، زیادہ مشکل نہ ہو جائے بات کرے دوستوں کو. تو ایک ہسٹری ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ ہسٹری پڑھیں، کم سے کم اسلام کی تاریخ پڑھیں. بطور تاریخ یہ ہے، میں اسلام کی تاریخ کو پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے تو استفادہ کریں. ایک چیز اچھی آپ کے ہیں کہ سال بھر آپ کے عالم تشریف فرما ہوتے ہیں، عالم موجود ہوتے ہیں، آپ تقاضا کریں. عالم بیچارے کیا کریں کہ وہ جتنی چیز بتانا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں سنتے تو اور زیادہ کیا اس میں چلتے. لیکن جب ہاں جوان پیدا ہو آگے پوچھیں، سوال کریں، اسلامی تاریخ کو دیکھیں. جب تاریخ آپ کی نظروں میں ہوگی تو تاریخ سے نتیجے لینا آسان ہو جائے گا. پھر ہمیں پوری چیز ڈیٹیل نہیں بیان کرنی پڑے گی. ایک بات کو بیان کرنے کی مفید ہے، واقعی مفید ہے. 10 سال امام علیہ السلام کے رسول اللہ کے ساتھ مدینے میں، اس میں بڑی بڑی جنگیں، 82 جنگیں ہوئی، چھوٹی بڑی. اکثر جنگوں میں امام علیہ السلام شریک رہے. اگر کسی جنگ میں جانے سے روکا، ایک جنگ میں جانے سے روکا گیا جنگ تبوک میں، خطرہ اس بات کا کہ مدینے پر حملہ نہ ہو جائے، تو رسول اللہ نے امام علیہ السلام کو مدینے میں روکا کہ آپ یہی کریں. لوگ آگے تانے دینے لگے، یعنی کہ دیکھو نہیں جانے دیا جا رہا جنگ میں، جنگ سے روک دیا گیا. امام علیہ السلام کو بھی جنگ میں جانا بہت عزیز تھا. نجم العلا میں 2-3 جگہوں پڑے گی، شہادت کی آرزو ہے جو مجھے لے جاتی ہے جنگ میں. آرزو شہادت کی تمنا، شہادت کے ایام میں ہے، بہت عزیز تھا. امام علیہ السلام نے جا کے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے جنگ میں نہیں جانے کی اجازت دے رہے. فرمایا اما ترضا یا علی، اما ترضا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری انت منی بمنزلت موسیٰ من ہارون، تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے، میرے ساتھ وہی رشتہ تمہارا ہے جو موسیٰ کا ہارون سے تھا. اما لا نبی بعد، یہ حدیث ہوا ہے کہ جو تمام اہل سنت میں بھی لکھی ہے. یہ بعد والا جو جملہ ہے وہ ہے نا اما لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ بات لکھنی تھی، پوری حدیث تھی. اما ترضا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ 10 سال امام علیہ السلام کے مدینے میں، جس میں عظیم کارنامے، کل بعض کی طرف اشارہ کہ 1-2 کارنامے نہیں ہیں، ایک 2 کارنامے نہیں کہ کسی 1-2 مجلس میں بیان کر لیا جائے. لیکن خوب کسی حد تک آپ کو ہے اندازہ ہے، کسی حد تک بیان ہوتا ہے، کم چیزیں بیان ہوتی ہیں لیکن کسی حد تک بیان ہوتا ہے. اس کے بعد یہ دور تھا جو کافروں کے مقابلے میں تھا، مسلسل کفر کے مقابلے میں، وہ جو اسلام کو نابود کرنا چاہ رہے، وہ جو اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد ایک دوسرا مورچہ شروع ہوا، ایک دوسرا دور آیا. وہ دور لمبا دور تھا، 25 سال کا دور تھا. اسی طرح کہ نجم العلا صاحب سے اس دور میں امام علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، مصلحت امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کی مصلحت کے لیے. کیونکہ ڈر اس بات کا تھا کہ عالم اصل اسلام خطرے میں تھا. کیونکہ آپ ایک بات کو بتائیں مختصر اشارہ، وہ دور وہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے تو 2 عالم اسلام جو تھا اس وقت 2 طرف سے جنگ ہو رہی تھی، بڑی جنگیں. اس میں 2 سپر پاورز تھے. رسول اللہ کی وفات کے وقت اسلام ابھی نیا پنپا تھا، مکے سے شروع ہوا لیکن مکے میں اس کو زیادہ پھیلنے کا موقع نہیں مل پایا. تھوڑے سے لوگ، 250 لوگ جو ہے وہ مکے سے مسلمان ہو کر مدینے آئے. مدینے میں اسلام بڑھا. 10 سال میں اتنی بڑی تعداد ہوئی مسلمانوں کی، حج کرنے کے لیے 1,24,000 مدینہ خم میں لوگ موجود تھے حج کرنے کے. اسے 10 سال کا موقع ہے.
پورا مسلمان ہو گیا، پورا یمن مسلمان ہو گیا، عراق کا کافی حصہ مسلمان ہو گیا، دوسرے آس پاس کے علاقے مسلمان ہو گئے. لیکن اسی دور میں دو بڑے مورچے تھے سامنے، دو سپر پاور پوری دنیا میں اس کرتے. ایک اٹلی، روم، اٹلی کی کیپٹل ابھی ہے روم، جو ابھی بھی کرسچینٹی کا مرکز ابھی بھی سب سے بڑا چرچ اور روم میں ہے. اور پاپ جو سب سے بڑا پاپ پورے کرسچینٹی کا سب سے بڑا پاپ وہ روم میں ہوتا ہے. پورا ایک شہر ہے چرچ کا. وہ پہلے بھی مرکز وہی تھا، روم تھا. روم کی حکومت سے اسلام کی جنگ شروع ہو چکی تھی. اس زمانے میں لبنان، فلسطین، عراق کا کچھ حصہ یہ سب حصہ روم کے انڈر میں تھا، روم کی حکومت میں تھا. اور علیہ السلام کی جنگ شروع ہو چکی تھی. ایک جنگ بھی ہوئی تھی، جناب جعفر کی شہادت، نبی اسلام کے بھائی جناب جعفر بن ابی طالب کی شہادت کرسچن جنگ میں ہوئی تھی، ان سے جنگ کرتے ہوئے ہوئی تھی. بڑا لشکر، 1 لاکھ سے زیادہ کے لشکر بولے کہ آئے تھے. جنگ چل نہیں سکتا کہ رسول اللہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے لشکر بھیجا، اسامہ بن زید کا لشکر، جن کی عمر ابھی 20 سال تھی، کہ تم ان لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پوری تاریخ کا. بہت سے لوگوں نے جا کر راستے سے واپس چلے آئے کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ رسول اللہ کی انتقال ہو جائے گی تو حکومت جو ہے کہیں مجھے نہ ملے، بیچ سے واپس چلے آئے. رسول اللہ نے بھیجا دلالت بھیجی جو من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر سے واپس پلٹے اس پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن چلے آئے، کچھ لوگ واپس چھوڑ کے چلے آئے رسول اللہ کے آس پاس. تو یہ ہوئی تاریخ اس دور کی. تو ایک طرف یہ روم کی طاقت تھی، اٹلی، جس کو خطرہ محسوس ہونے لگا کیونکہ عالم اسلام نے ان سے کچھ زمین کو چھین لیا تھا. عراق کی سرزمین کے کچھ حصے کو جو روم کے انڈر میں تھی، اٹلی کے انڈر میں، اس کو مسلمانوں نے چھین لیا تھا. دوسری سپر پاور اس زمانے کی ایران تھی. ایران کافر حکومت، اس زمانے میں ایران کافر حکومت تھی. ایران مسلمان نہیں ہوا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اور یہ بھی ایک بڑی سپر پاور تھی. ان دو سپر پاور میں مسلسل جنگ بھی ہوتی رہتی تھی. روم میں اور ایران میں جنگیں چلتی رہتی تھی. جب رسول اللہ مکے میں آئے، اسلام کا اعلان کیا، مسلمان کے لیے بہت سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے. اس زمانے میں بھی جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایران جیت گیا تھا روم سے. اب روم اور ایران کے بیچ میں تو سمندر ہے، وجہ اس کی نہیں ہے کہ آدھا عراق تقریباً روم کے انڈر میں تھا، آدھا عراق ایران کے انڈر میں تھا. عراق اپنی کوئی حکومت نہیں تھی اس زمانے میں. ادھر فلسطین، لبنان اور آدھا عراق یہ روم کے انڈر میں ہوتا تھا اور ادھر آدھا عراق ایران کے انڈر ہوتا تھا. یہاں پر جنگ ہوتی تھی. اس جنگ میں اسلام کی ابتدا تھی، آغاز تھا اسلام کا. اس جنگ میں روم جیت گیا اور روم ہار گیا، ایران جیت گیا. تو مومنوں کو بہت تکلیف ہوئی. ایران جیتا تھا چونکہ ایران مکمل کافر تھا. روم کے لوگ بہرحال کرسچن تھے. اسلام سے پہلے کا اسلام دین جو ہے وہ کرسچن تھا، ہے نا، وہ خدا کو مانتے تھے. بہت سے لوگ مومن بھی اس میں ہوئے. قرآن میں بھی تعریف کی بہت سے مسیحی لوگ جو ہے وہ ایمان سے نزدیک ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں. تو مومنوں کو اس بات کی تکلیف ہوئی کہ روم ہار گیا اور ایران جیت گیا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. ابھی آپ لوگوں نے شب قدر میں پڑھی ہوگی. الف لام میم، الف لام کیا ہے؟ بولے وقت روم ابھی جو ہے ہار گیا ہے، شکست کھا گیا ہے، لیکن کچھ ہی دن بعد روم پھر جیت جائے گا. سیغلبون، کچھ دن بعد یہ جیت جائے گی بات. اب پھر دوبارہ جنگ ہوئی اور روم جیت گیا. بس یہ دو سپر پاور تھی اس زمانے کی، پورے ورلڈ کی سپر پاور، روم اور ایران. دوسری بھی تھوڑی چھوٹی چھوٹی طاقتیں تھیں لیکن ان کی اتنی ویلیو نہیں تھی. مثلا مصر تھا، ہندوستان تھا، یہ بھی تھے، چین تھا. لیکن یہ دو سپر پاور تھی. ان دونوں سپر پاور سے اسلام کی جنگ چل رہی تھی. توجہ فرمائیں. سوال اٹھتا ہے امام علیہ السلام نے کیوں اپنا حق نہیں لیا؟ سوال اٹھا نا ضرور، کیوں حق نہیں لیا؟ اس کی کئی وجہ تھی اور کئی وجہوں میں ایک وجہ یہ تھی. ایک دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ، اکثر لوگ 2 سال کے اندر مسلمان ہوئے تھے. یعنی رسول اللہ جب مدینے آئے، مدینے آنے کے بعد 6 7ویں ہجری تک تو مسلسل جنگ چل رہی تھی. تھوڑے سے لوگ مدینے میں مسلمان تھے، 2-3 ہزار 4 ہزار، زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی. 7ویں 8ویں ہجری کے بعد، خاص کر فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی. 2 سالوں میں، آخری 2 سال میں، رسول اللہ کی زندگی کے آخری 2 سال تھے،
9ویں اور 10ویں ہجری کی، جس میں سب نئے نئے بہت سارے قبیلے، بہت سارے لوگ رسول اللہ کے ساتھ لکھتے تھے، رسول اللہ پیغام بھیجتے تھے اور لوگ مسلمان ہو جاتے، بہت تیزی ہے۔ یہ ابھی اکثر لوگ جو مسلمانوں کی تعداد 2 سال کے مسلمان تھے، ابھی انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا۔ اس زمانے میں نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ مواصلات کا نظام تھا، نہ کوئی ایجوکیشن جیسا سسٹم تھا، بس مسلمان ہو گئے تھے۔ کیوں مسلمان ہو گئے تھے؟ قبیلے کا سردار وہ مسلمان ہو گیا، یا لالچ میں یا ڈر کے، لہٰذا پورے قبیلے کے لوگ، جو کہ قانون یہی تھا اس زمانے میں، قبیلے کا سردار جو کرے گا وہی سب کریں گے، اس لیے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ ابھی انہوں نے دین نہیں سمجھا تھا کہ 2 سال کے نئے نئے مسلمان جو دور دور بھی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی باتیں بھی نہیں سنی ہے، وہ بھی دین کو کچھ نہیں سمجھے ہوئے ہیں، یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور ابھی رسول اللہ کے بعد اگر فوراً مدینے میں جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ جو حکومت لینا چاہ رہے تو آسانی سے حکومت تو نہیں چھوڑتے، جو ہمارے اگر ابھی جنگ شروع ہو جائے، امام علیہ السلام اپنی حق کو لینا چاہیں، ابھی سارا اسلام 2 جگہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک اندر جو مسلمان ہیں وہ سب اسلام کو چھوڑ دیں گے، کہیں گے یہ کون سا اسلام ہے، دیکھو جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ 2 سال کے نئے مسلمان، وہ قبیلے جو ڈر کے مسلمان ہوئے تھے وہ سب بھی چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ ڈر کے مسلمان ہوئے، جنگ خندق جیسی جب فتح ہو گئی، فتح مکہ بھی جب ہو گئی تو لوگ ڈر گئے مسلمان ہو گئے، اگر نہیں اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا پتا؟ کوئی رسول اللہ نے کسی کو وہ نہیں کیا، خط نہیں کیا، سمجھایا، لیکن یہ ہوا۔ ابھی سب سے بڑا خطرہ 2 خطرہ تھا، ایک باہر کا خطرہ تھا، ایک اندر کا خطرہ تھا۔ اندر کا خطرہ یہ تھا کہ جو نئے نئے 2 سال کے مسلمان ہیں، جنہوں نے بھی اسلام کو بھی نہیں سمجھا، یہ سب کے سب پھر واپس لوٹ جائیں گے، ایک خطرہ۔ دوسرا خطرہ باہر کا یہ تھا کہ ادھر روم سے بھی جنگ چل رہی تھی، روم کا لشکر آ رہا تھا، آ چکا تھا، میدان جنگ میں تھا، 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر۔ بالکل رسول اللہ کی وفات کے وقت ادھر اسلامی لشکر بھی گیا تھا اور جنگ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، کبھی وہ پیچھے جاتے تھے، کبھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور ادھر دوسری طرف ایران بھی اس امید میں تھا کہ ایک حملہ کر کے جو نئی طاقت ابھر رہی ہے سامنے، نئی طاقت کو ابھرنے دیکھنا بہت مشکل ہے، خاص کر پرانی طاقتوں کے لیے۔ ایک نئی طاقت ابھر کر اگر سامنے آئے تو وہ نہیں برداشت کر سکتے۔ ابھی آج ایران کا مسئلہ اصل نہیں ہے، وہ پیٹرول کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے کہ پیٹرول پہلے امریکہ کے ہاتھ میں تھا، اب نہیں رہا نا۔ ایک نئی طاقت کا ابھر کے آنا، اور صرف طاقت ابھر کے نہیں آئی بلکہ دوسری حکومتوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے کہ ایسی کامیاب حکومت، اسلامی حکومت دنیا میں قائم ہو سکتی ہے۔ چونکہ پہلے صرف 2 حکومتیں تھیں، ایک روس کا نظام تھا، ایک امریکہ کا نظام۔ روس کے نظام میں ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ وہاں خمینی جب انقلاب آیا تو انہوں نے خط لکھا، گورباچوف کو اس وقت جو پریزیڈنٹ تھا، بالکل اس طرح جس طرح سے رسول خط لکھتے تھے، ہدایت کا خط، کہا کہ اسلام لے آؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور پھر بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 سال کے اندر اندر تمہارا سسٹم، نظام جو ہے یہ حکومت کا، یہ ڈسٹ بن میں نظر آئے گا۔ اور وہی ہوا، بکھر گیا، روس بکھر گیا، کئی ملکوں میں ٹوٹ گیا۔ اب پوری دنیا میں صرف ایک حکومت رہی، ایک طاقت وہ تھی کیپٹلسٹ کا نظام امریکہ اور یورپ جو چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں میری حکومت ہوگی، پورا سسٹم بنایا، کتابیں لکھی گئی ہیں، دا کلیش آف سویلائزیشن پوری کتاب لکھی گئی ہے، اس کے مقابلے میں جو مقابلے میں ہے اسلام دوسری طاقت کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، کس طریقے سے نابود کیا جائے، پورا سب کچھ بنایا گیا ہے، منصوبہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اور طاقت ابھر کے سامنے آئی پورا نظام کے ساتھ۔ پیٹرول کا مسئلہ نہیں، پیٹرول اگر ایران کا نہیں تھا تو دیکھیے پوری دنیا کے پیٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، عراق کا پیٹرول ہے، سعودی عرب میں ان کے ہاتھ میں پیٹرول ہے، جو چاہے وہ کرے۔ نہیں، ایک سسٹم ابھر کر سامنے آیا، نظام میں حکومت جس کی بنیاد الہی قانون پر ہو، یہ چیز دنیا کو کھٹکتی ہے۔ تو جو ہمارے ایک ایسا قانون، ایک ایسا نظام کہ جس کے اصول قرآن کی بنیادوں پر ہو۔ مسلمان حکومتیں بہت ہیں لیکن اسلامی نظام نہیں ہے۔ بعض لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں اسلامی نظام، لیکن وہ خادم الحرمین جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ بہت فخر کرتے ہیں خادم الحرمین، جسے سعودی عرب کا حاکم اسے کہتے ہیں خادم الحرمین، چونکہ مدینہ ایک حرم ہے، مسجد نبوی، مکہ بھی دوسرا حرم ہے، مسجد حرام اور کعبہ، ان 2 حرموں کا خادم۔ یہ 2 حرموں کا خادم یورپ میں جاتا ہے تو لڑکیوں سے ہاتھ ملاتا ہے اور اپنے چینل پہ اسے دکھاتے بھی ہیں یہ اسلام، قانون بھی سب معلوم ہے۔
ایک ایسا نظام ابھر کے سامنے آیا کہ جو بہت ہی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا اور ساری دنیا کو ابھی نمونے دینے لگا. ابھی دنیا کے لوگ خاص کر مسلمان حکومتیں پریشان ہیں. مصر پریشان ہے, بہت پریشان ہے. سعودی عرب پریشان ہے کیونکہ اتنا انقلاب آ رہا ہے ان کے اندر جوانوں میں, خاص کر رسول اللہ کی جنگ کے بعد, کہ ہم کیوں ایسے عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے, ہم کیوں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے حاکم کیوں ایسے ہیں. ابھی فورس کے ذریعے سے ان کو دبا رکھا ہے, لیکن فورس بہرحال ایک مدت ہوتی ہے, زیادہ اس کی مدت نہیں ہوتی, وہ ختم ہو جاتی ہے. مطمئن ہے یہ ختم ہو جائے گی. ابھی یہ مصر میں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نزدیک سب سے عزیز کون شخص ہے, سب سے پسندیدہ لیڈر تمہارا کون. پہلا نام لیتے ہیں حسن نصر اللہ, پہلا نام. دوسرا نام لیتے ہیں احمد نژاد. تیسرا نام لیتے ہیں مثلا خالد مشرف, حماس کا لیڈر. یعنی عوام میں اور جوانوں میں, چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہو, کسی بھی فرقے, شیعہ سنی نہیں, کسی بھی فرقے کے ہو, انہوں نے عزت کے راستے کو دیکھا اپنی آنکھوں سے, پہچان لیا. بس سپر پاور کی مشکل یہ ہوتی, ہمارے سامنے کوئی ابھر کے نہیں آئے. اس زمانے میں یہ مشکل تھی. ایران اور روم دونوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ ایک چھوٹی سی طاقت, مدینہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس وقت. آپ کو محمد اتنا بڑا بھی شہر نہیں تھا مدینہ, آپ یہ نہیں سمجھے کوئی بہت بڑا شہر ہے. ابھی بھی کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے 1400 سال گزر جانے کے بعد. اس زمانے میں گاؤں ٹائپ کا تھا, مٹی کے اور کھجور کے پتوں کے درختوں کے گھر, چھوٹے چھوٹے گھر تھے, ذرا سا تھا. ایک ایسی سرزمین سے ایک شخص انقلاب لایا اور تیزی سے 10 سالوں کے اندر پورے عرب پر چھا گیا. یہ ان کو ڈرانے لگا تھا. اگر ان کو اس بات کی فکر تھی اس طاقت کو ختم کرنا ہے, ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. لڑائی بھی ہوتی تھی, اسے ادھر سے 30,000 کا لشکر آتا تھا, یہ روح رسول اللہ نے ڈالی تھی. سب ایران سے 30,000 کا لشکر آتا تھا لڑنے کے لیے, اسلحوں کے ساتھ, بڑے زبردست اسلحوں کے ساتھ, ہاتھیوں کے ساتھ, کیونکہ ایران ہندوستان سے بھی اس کے طرف سے. اور ادھر سے کیا 5,000 کا لشکر, 6,000 کا لشکر جاتا تھا, جنگ میں جیت جاتے تھے. یہ ان کو گھبراہٹ تھی. یہ تاریخی واقعات ہے, یہ گھبرائے ہوئے تھے. اس زمانے میں رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے. یہ بہت ہی حساس زمانہ تھا, بہت ہی سینسٹیو مسئلہ تھا. اس زمانے میں رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے. علی بن ابی طالب کی حکومت چھن جاتی ہے. اب علی کیا کرے, اندر کی یہ مشکل ہے, باہر کی یہ مشکل ہے. دو سپر پاور کی نظر ٹکی ہوئی ہے. اندر کی مشکل ہے کہ نئے نئے کھانے والے مسلمان, اگر ان کو کھانا نہیں ملے گا, اگر دین کو بھی نہیں سمجھے ہوئے ہیں, یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہاں پر علی بن ابی طالب نے خاموشی اختیار کی. اگرچہ یہ خاموشی بہت سخت تھی, اگرچہ یہ خاموشی بہت دردناک تھی, اگرچہ علی بن ابی طالب کی یہ خاموشی بہت تکلیف دہ تھی, اگرچہ یہ خاموشی کو توڑنے کے لیے جناب زہرا کو بھی اپنے گھر سے نکلنا پڑا. تو جو ہمیں آپ نے, لیکن امام علی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. اور یہ 25 سال کا دور گزرا. 25 سال کے بعد تیسرا دور آتا ہے, امام علی علیہ السلام کی حکومت کا دور. اب علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں حکومت ہے. کون سی حکومت؟ وہ حکومت جو رسول اللہ کی حکومت تھی, وہ عدل کی حکومت, جہاں اپنے بھائی عقیل کے بیٹے بھوکے ہیں لیکن بیت المال سے 1 درہم بھی زیادہ نہیں مل سکتا, کیونکہ جتنا تمام مسلمانوں کو ملا ہے اتنا ہی تمہیں ملے گا. عدل کی حکومت اس سے کہتے ہیں. جناب عقیل سگے بھائی, امام علیہ السلام کے سگے بھائی آ کے تقاضا کر رہے ہیں کہ میرے بچے بھوکے ہیں, بچے میرے زیادہ ہیں اور بھوکے ہیں, کیا کہ اتنا ہی ملے گا بیت المال سے جتنا دوسروں کو ملا ہے. بقرعید کا دن تھا, جناب ام کلثوم کے گلے میں ہار دیکھا ہے امام علیہ السلام نے, مروارید کا ہار. نظر پڑی, تیز نگاہوں سے دیکھا, جناب ام کلثوم سمجھ گئی. فرمائی بابا جان, یہ میں نے
3 دن کے لیے عاریتن لیا ہے، رہن دے کے لیا ہے بیت المال سے، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، ہر ایک کو اس بات کی اجازت سے لے سکتے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ اگر کوفے کی تمام عورتوں کے پاس اس طرح کا ہار موجود ہے تو تمہیں اس بات کا حق ہے کہ ہار پہنو۔ ہار پہننا عورتوں کا حق ہے، اجازت دی گئی، بلکہ روایت میں ہے کہ پہنے بھی۔ اتنی آرائش، اتنی زینت عورتوں کو کرنا چاہیے گھر کے اندر اپنے شوہروں کے لیے۔ امام علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ اگر کوفے کی دیگر دوسری عورتوں کو حق کے پاس یہ ہار پہننے کے لیے ہوتا تو تمہیں بھی حق ہوتا یہ ہار پہننا، لیکن اگر نہیں ہے تو بچو۔ پھر چند سب جملے گئے جو بھی یہاں پر ہم نہیں عرض کرتے ہیں، بہت سی چیزیں جو آپ کے سامنے نہیں بیان ہوتی ہیں، بہت سے قرآن کی آیتیں بھی نہیں بیان ہوتی۔ میں نے وہاں بہت اگر عرض کیا، بعض لوگ جو عوام سے اتنا ڈرتے ہیں لوگ کہ قرآن بھی بیان کرنے سے گھبراتے ہیں، قرآن کی آیت بیان کرنے سے گھبراتے ہیں، کہیں عوام جو ہے وہ اس کو برا نہ لگ جائے۔ بعض واقعات، یہ واقعہ میں نے پڑھا دبئی میں، ایک صاحب آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جناب ام کلثوم اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے یہی کیا، صرف دیکھا کہ گھر کا پردہ تبدیل کر دیا ہے۔ رسول اللہ حاکم اسلام دیکھا کہ گھر کا پردہ بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، پھٹ گیا ہے جگہ جگہ سے، سلا گیا، بار بار سلا گیا، بہت بوسیدہ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ جنگ پر گئے تھے، جنگ سے واپس پلٹے، انہوں نے جب دبئی میں سے اعتراض سے میں یہی واقعہ ان کے سامنے پیش کیا، جب گھر سے واپس پلٹے تو رسول اللہ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی جنگ سے واپس یا سفر سے واپس پلٹتے سب سے پہلے جناب زہرا کے گھر میں جاتے، سب سے پہلے جناب زہرا کے گھر میں داخل ہوتے، آگے اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے۔ رسول اللہ جناب زہرا کے گھر کی طرف آئے، دیکھا کہ گھر میں دروازے کا پردہ تبدیل ہو گیا ہے۔ پردہ کوئی وہ بہت ریشم کا پردہ نہیں لگا ہوا تھا، بس وہ پرانا پردہ، پھٹا ہوا پردہ کو ہٹا کر ایک دوسرا پردہ لگا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ وہ کہ جو جناب زہرا کے گھر میں داخل ہونے جا رہے تھے واپس ہو گئے اور دوسرے راستے سے جا کے مسجد میں چلے گئے، کیونکہ آپ کو معلوم جناب زہرا کا گھر مسجد سے ملا ہوا تھا اور 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، ایک دروازہ مسجد کے باہر کھلتا تھا، روڈ پر گلی میں، اور صرف ایک گھر تھا۔ پہلے بہت سارے گھر تھے، مسجد جب مدینے میں مسجد بنائی گئی تو چاروں طرف گھر بنے ہوئے تھے، 3 طرف اس کے، اور سب نماز کی آسانی کے لیے جیسے اذان ہو فوراً مسجد میں آ جائیں، سب نے اپنے دروازے مسجد میں کھول رکھے تھے۔ حکم خدا ہے کہ سب کے دروازے بند کر دو۔ مسجد کی مذاق کھیل تو نہیں ہے کہ ہر ایک آئے مسجد میں کس حالت میں ہے، کیسی حالت میں، سب کے دروازے بند، ایک دروازہ کھلا ہو صرف، اور وہ علی بن ابی طالب کا دروازہ ہے۔ ایک دروازہ سے کھلا ہو۔ خلیفہ دوم بعد میں بیان کرتے تھے، علی بن ابی طالب کو 3 ایسی فضیلتیں ملی کہ اگر اس میں سے ایک بھی مجھے کوئی مل جاتا اس کے بدلے میں ساری دنیا میں دینے کے لیے تیار تھا، اور اس میں ایک یہ ہے کہ سب کا دروازہ بند کر دیا گیا لیکن علی کا دروازہ کھلا۔ رسول اللہ جو آتے تھے جناب زہرا کے گھر میں، پہلے جناب زہرا کے دروازے میں داخل نہیں، وہ گھوم کے ادھر مسجد کے دروازے سے آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ جناب زہرا انتظار کر رہی تھی، جنگ سے لوگ واپس پڑھنے ہیں، سفر تو میرے گھر میں، رسول اللہ میرے بابا پہلے میرے گھر میں آئیں گے، لیکن جب تھوڑی دیر تک نہیں آئے تو ادھر مسجد کے دروازے سے آ کے دیکھا رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئی، مزاج شناس بیٹی، نبوت شناس بیٹی، یہ بیٹی سمجھ گئی کہ رسول اللہ جب بھی آتے تھے مدینے سب سے پہلے میرے گھر میں آتے تھے، آج کیا ہوا کہ میرے گھر میں نہیں آئے، کیا تبدیلی میرے گھر میں آئی؟ دیکھا کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، گھر میں وہی ٹوٹے ہوئے کوزے ہیں، گھر میں وہی ایک مٹی کا چند برتن ہے، گھر میں وہی ایک چٹائی ہے، صرف گھر میں وہی صرف میرا ایک لباس ہے، صرف ایک تبدیلی آئی ہے کہ پردہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جناب زہرا گئی، پردے کو اٹھایا، پرانا پردہ پھر لگایا، اس پردے کو فقیر کو خیرات میں دیا، پھر مسجد کے دروازے پر آیا کہ بابا جان آئیے گھر آپ کے لیے تیار ہو چکا ہے، پردہ میں نے دے دیا ہے۔ اس سے رسول اللہ فرمایا تیرا باپ اکبر قربان، وہ بیٹی جس پر اس کا باپ قربان۔ امام علیہ السلام کی حکومت یہ تھی
اپنی بیٹی کے گلے میں بیت المال کا ایک ہار نہیں دے سکتے تھے علی، اگرچہ وہ غلط بھی نہیں تھا، اگر تو بالکل شرعی طریقے سے لیا گیا تھا۔ یہ عدل کی حکومت چلانا ایک مشکل کام تھا، اور علی بن ابی طالب کے لیے ذرہ برابر مشکل نہیں تھا عزیزوں، لیکن اس حکومت کو چلانے کے لیے افراد کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی سے پوری حکومت نہیں چلتی۔ ابھی فرصت نہیں بتاؤں امام صادق علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں کھائی، کہا کہ میرے پاس 17 لوگ نہیں ہیں، جبکہ تلوار چلانے والے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، لیکن اپنے ایوان کو سمجھنے والے 17 لوگ نہیں تھے جو ایوان کے تمام راز کو سمجھتے ہوں اور اس طرح آگے گورنر بنے جس طرح علی چاہتے ہیں، جس طرح امام صادق علیہ السلام چاہتے ہیں، نہیں تھے ایسے ہوتا۔ امام علی علیہ السلام کا جو تیسرا دور ہے سب سے زیادہ درد کا یہ دور ہے۔ ممکن ہے ہم سے یہ سمجھنے کہ نہیں علی کو حکومت مل گئی ہے، ممکن ہم خوش ہو رہے ہیں علی بن ابی طالب کو حکومت مل گئی، ہاں یہ اس اعتبار سے خوشی کی بات، علی کی حکومت علی تک پلٹی، حق تک حکومت پلٹی، لیکن امام علی علیہ السلام کے سامنے جو مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے جو افراد تھے، ان کے سامنے جو افراد تھے جو ان کے ساتھ تھے، جن سے علی بن ابی طالب نے توقع کی تھی، جن سے امید تھی، جو علی بن ابی طالب کا نام لیتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو امام علی علیہ السلام سے منسوب کر لیا تھا کہ ہم علی والے ہیں، ان سے جو امام علی علیہ السلام کو درد پہنچا، اس درد کی تاریخ اس نہج البلاغہ میں ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، کل آپ کے سامنے ایک خطبہ پیش کیا اور 2 جگہ سے اور 2 قول پیش کیا۔ میں نے عرض کے لیے تقریباً 20 خطبے ہیں، 20 خطبے تو سب بیان نہیں ہوتے، چند نمونے آپ کے سامنے کیوں، یہ میں نے کہہ دیا کہ یہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے یہ تاریخ میں ہوا ہے، نہیں، یہ نہج البلاغہ آئینہ ہے۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو علی سے منسوب کرتے ہیں، آج بھی یہ امت اپنے آپ کو علی بن ابی طالب سے منسوب کرتی ہے، علی والا اپنے آپ کو کہتی ہے۔ آپ کے اس آئینے میں، نہج البلاغہ کے اس آئینے میں دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی دیکھ کے علی بن ابی طالب کی فریادیں بلند ہو رہی ہیں، یہ ہے کہیں علی کی فریاد تو نہیں بلند ہو رہی آج بھی؟ پورے خطبے ہیں، یہ جو میں نے کہا ہے میرے خطبے، یہ پورے خطبے ہیں، اس کے بعد بیچ بیچ میں اور بھی دوسرے خطبوں میں جملے ہیں، لیکن یہ آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے تقریباً پورے خطبے ہیں نہج البلاغہ کے۔ 27 نمبر خطبے کے بعد 29 نمبر خطبہ، اس خطبے میں امام علیہ السلام نے شروع یہاں سے کیا ہے، اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنہ فتح اللہ لخاصۃ اولیائہ۔ جان لو کہ جہاد، جو ان کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ابھی فرصت نہیں ہے کہ تھوڑا جہاد کے بارے میں گفتگو کریں، کیونکہ ابھی حملے ہو رہے ہیں، بہت شدید حملے ہو رہے ہیں، اور شیعت کا یہ ہمیشہ امتیاز رہا ہے کہ جب بھی اسلام کے کسی بھی اصل پر اور کسی بھی حکم پر حملہ ہوا ہے تو شیعت نے اس کا دفاع کیا ہے۔ تو جو ہے ابھی اسلام کی اس بنیادی امن پر بہت شدید حملہ ہو رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ 4 چیزیں ایمان کا ستون ہے، یہ حکمتوں میں 3 چیپٹر میں، الایمان والا اربع دعائم، 4 چیزیں ایمان کا پلر ہے، ستون، جیسے یہ بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، 4 چیزیں اس کا اصل ستون ہے، 4 کونے جس سے پوری بلڈنگ یہ کھڑی ہو۔ الیقین والعدل والصبر والجہاد، 4 چیزیں مل کے، لیکن ابھی فرصت جہاد، اسلامی جہاد کی توضیح، اسلامی جہاد کیا ہے، ابھی بہت خراب کی گئی اسلامی جہاد کی تصویر، نادانوں نے خراب کی ہے، دشمن نے خراب کی ہے، دشمنوں نے خراب کی ہے، اور نادان مسلمانوں نے خراب کی ہے، اور ہمیشہ اسلام کو انہی 2 لوگوں سے خطرہ پہنچا، ایک دشمنوں سے خطرہ پہنچا ہے نقصان، اور دشمنوں سے اتنا زیادہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا ہے
جتنا نادان مسلمانوں اور نادان ساتھیوں سے نقصان پہنچا ہے، آج بھی یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ طالبان جیسے لوگ اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسلام کی جہاد کی خوبصورت حسین تصویر کو مسخ کر دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں 4 یہی ستون ہیں۔ پوچھنے والے نے 2 جگہ یہ حکمت 2 جگہ پر ہے۔ ایک جگہ پوچھنے والے نے آگے پوچھا کہ اے نبی ایمان کیا ہے؟ مال ایمان کیا ہے؟ تقریباً شاید 82 نمبر ہے آخر حکمت، ابھی میں نے دیکھا نہیں، ارادہ نہیں تھا پڑھنے کے لیے۔ ایمان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی نہیں، تم آؤ کل مجمع میں پوچھنا لوگوں کے سامنے۔ دیکھیں امام علیہ السلام جب بھی کوئی سوال کرتا تو فوراً اس کا جواب دے دیتے، لیکن جب یہ سوال پوچھا کر لوگوں کے سامنے آگے پوچھ رہا، کیونکہ ایک بات ممکن ہے کہ سامنے بیان کی جائے وہ محفوظ نہیں کر سکے اور دوسرے بعد والے اس سے استفادہ کریں۔ پھر جب دوسری مرتبہ پوچھا گیا تو ڈیٹیل میں، بہت ڈیٹیل میں ایمان کی تعریف کی۔ آخر ہمیں بھی شوق ہے نا ایمان کے بارے میں جانے، ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان نہج البلاغہ میں بتایا یہ ایمان کیا ہے۔ اور الایمان والاربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 پلر ہیں اس کے، جس پر ایمان کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ الصبر والیقین والعدل والجہاد، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ اگر اس میں سے کوئی ایک پلر بھی گرا دیا جائے تو پورے اسلام کی بلڈنگ گر جائے گی، ایمان گر جائے گا، نہیں باقی رہے گا۔ لیکن ابھی فرصت نہیں ہے، نہ اس حدیث کی وضاحت کرنے کی فرصت ہے، کی ضرورت ہے اس کی، بس 20 دن چاہیے کہ اس حدیث کو بیان کیا ہے تفصیل سے۔ پھر اس کی ہر ایک کی قسمیں بتائیں گے۔ جہاد کی بھی 4 قسمیں ہیں، یعنی جہاد کے بھی 4 اپنے پلر ہیں، یقین کے بھی اپنے 4 پلرز ہیں، عدل کے بھی اپنے 4 پلر ہیں اور صبر کے بھی اپنے 4 پلر ہیں۔ وہ کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس سے بچا جائے، وہ ساری تفصیل نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام نے بیان کی، تفصیل سے بیان کی، جو اہم مسئلہ۔ یہاں بھی مشکل یہی تھی، وہ لوگ جو علی بن ابی طالب کو درد پہنچا رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ ان کی سب سے بڑی مشکل تھی وہ بزدل لوگ تھے، باتیں بہت کرتے تھے۔ ابھی ہے بعد میں خطبے میں آئے گا کہ جب تم آپس میں بیٹھ کے مجلسوں میں بیٹھتے ہو اور آپس میں گفتگو کرتے ہو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، تمہاری باتیں جب ہوتی ہیں، تمہاری باتیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ جس کو سن کر پتھر بھی لگنے لگتا ہے، اتنی مضبوط باتیں۔ آئینہ ہے نہج البلاغہ، آئینہ ہے پہچاننے کا۔ فرمایا کہ تمہاری باتیں ایسی ہیں کہ جس کو سن کر، یہ جملہ ہے 30 نمبر خطبے میں، اس کے فوراً بعد 2 خطبہ بعد ایھا الناس المجتمع، وہ خطبہ بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ 29 نمبر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا 29، یہ 30 نمبر 31، اس میں بھی وہی فریاد ہے۔ شروع یہاں سے ہوا، ایھا الناس المجتمع عبدانہم، اے وہ لوگوں کہ جن کے جسم آ کر یکجا ہو جاتے ہیں، دسترخوان پہ آ کے سب بیٹھ جاتے ہیں ایک ساتھ، مجلسوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جسم سب کے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن المختلفۃ احواؤہم، سب کی آرزویں الگ الگ ہیں، سب کے ہدف الگ الگ ہیں، سب کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ ایسا لگا جیسے امام علیہ السلام آج یہ خطبہ بول رہے ہیں۔ امام ہوتا ہی اسی لیے ہے، یہ خطبے پڑھے ایسا لگتا ہے جیسے آج امام علیہ السلام ابھی یہ خطبہ کہہ رہے ہیں، کیا ایھا الناس المجتمع عبدانہم، اے لوگوں تمہارے جسم تو جمع ہو گئے ہیں لیکن المختلفۃ احواؤہم، تمہاری آرزویں الگ الگ ہیں، تمہاری خواہشات الگ الگ ہیں، تمہاری خواہشات اگر تمہاری آرزو اگر تمہارا ایک ہدف ہوتا تو ایک ہدف صرف دین ہے اور اللہ ہے، لیکن تم نے دنیا کو اپنا ہدف بنایا، دنیا سب کی الگ الگ ہے، اپنی الگ آرزویں ہیں۔ کلامکم یوحی السم الصلابہ، تمہاری باتیں ایسی کلام، تمہاری باتیں ایسی کہ جس کو دیکھ کر سخت پتھر بھی لرزنے لگتا ہے، لیکن وفعلکم یطمع فیکم العداء، لیکن تمہارے کام ایسے ہیں، فعل تمہارے کام ایسے ہیں کہ جس کو دیکھ کر دشمن بھی لالچ کرنے لگتا ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، دشمن کی رائے ٹپکنے لگتی ہے، یہ ان کو چلو ان کو اپنے اختیار میں لے لو، قبضہ کر دو، کام تمہارا ایسا ہے۔ دشمن بھی
لالچ کو ڈالے ٹپکتی ہے، امیدوار ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک دوسرے ملک میں تھا، یہاں سے میرے پاس ایک میسج آیا کہ یہاں ایک آواز ہوتی ہے کہ امام کی غیبت میں کیسے جنگ کی جا سکتی ہے، کیسے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں یہ بات صحیح تھی کہ نہیں تھی، میرا ایک برادر نے میرے پاس میسج کیا امام کی غیبت میں، دوسرے ملک تھا افریقہ کے ایک ملک، بڑا کیسے جنگ کی جائے امام کی غیبت میں۔ امام کی غیبت میں جنگ کا وہ دوسرا قانون ہے، لیکن دفاع کے لیے نہیں ہے کہ دفاع بھی نہیں کر سکتے آپ کے گھر پہ اگر کوئی حملہ کرے چند پیسے لوٹنے کے لیے تو وہاں دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا گھر زیادہ محترم ہے، اسلام محترم نہیں ہے۔ آپ کا گھر کی زمین زیادہ محترم ہے، اسلام کی زمین محترم نہیں ہے۔ یہی عمل ہے، محمد صاحب نہیں فرماتے تمہارے عمل ایسے ہیں کہ دشمن لالچ کرنے لگتا ہے۔ اگر یہی نظریہ جا کر دشمن کو بتا دیا کہ چلو پوری عالم اسلام کو لوٹ لو، جو یہ لوگ تو خاموش بیٹھے رہیں گے، ان کی اجازت نہیں ہے جنگ کرنے کی، دفاع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کو تو ڈیفنس بھی نہیں کرنا ہے، یہ تو حالت غیبت میں ہے۔ تاکہ تمہارے عمل سے دشمن لالچی ہو جاتا ہے۔ تقولون فی المجالس کیتا و کیتا فاذا جاءکم القتال قلتم حیدی و حیات، جب تم مجلسوں میں بیٹھتے ہو کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ڈی کے مارنا، یہ جملہ ہے۔ لیکن جب وقت آتا ہے، کام آتا ہے کہ تمہیں کچھ بولنا ہے، اب تم اپنی بگلیں جھاگنا شروع کرتے ہو۔ بعد میں جب علاقہ میں اچانک وہاں تک نہیں پہنچنا ہے، کیا کس طرح بہانے کرتے ہو؟ کہتے ہیں چلو جنگ کرنے کے لیے، جب ٹھنڈک کے زمانے میں کہا جاتا ہے جنگ کرو، ابھی آئے گا انشاءاللہ، جو آج نہیں آیا تو کل آپ جملہ پڑھیں گے، جملہ امام علی علیہ السلام کا ہے۔ ابھی ہماری باتیں آپ بہت سنتے ہیں، بہتر ہے کہ ابن ابی طالب کی باتیں سنیں۔ یہ نہج البلاغہ کا جو میں پڑھ رہا تھا جملہ، یہ 30واں خطبہ تھا۔ ابھی یہ پڑھ رہا تھا وہ 29 نمبر خطبہ ہے۔ 29 نمبر خطبے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاد جو اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فتح اللہ لخاصۃ اولیائہ، اس دروازے کو اللہ نے ہر ایک کے لیے نہیں کھولا ہے۔ جہاد کا مطلب سے تلوار اٹھانا نہیں ہے، جہاں پر تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے وہاں تلوار اٹھانا ہے۔ جہاد بہت وسیع مفہوم ہے اسلام کا، کہیں پہ بولنا ہے، کہیں پر سختی سے کھڑے ہونا ہے، جہاد بہت وسیع کلمہ ہے۔ کہ یہ دروازہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے، جن کو اللہ بہت چاہتا، اولیاء، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ دروازہ کھولا ہے۔ ولی کا لفظ آئے تو آپ کے ذہن سے جوان کی طرف نہیں جائے، جو بھی اس راستے پر ہے وہ اللہ کے ولی ہے۔ ہاں مگر امام علیہ السلام وہ اللہ کے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ عظیم اولیاء ہے۔ تو جو میں نے وضاحت کی جیسے مومن، تقویٰ، نصرت، فہمہ، ساری وضاحت جو پہلے وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ وَدِلُ اللَّهُ الْحَسِينَ وَجَنَّةُ الْوَسِيقَةُ وَجَنَّةُ الْوَسِيقَةُ، یہ لباس تقویٰ ہے جہاد۔ تقویٰ تمہیں تقویٰ چاہے تو اس لباس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان ایسی حالت میں ہو اپنے آپ کو مجاہدانہ زندگی، مجاہدانہ، تمام ائمہ کی مجاہدانہ زندگی، اب ممکن ہے بعض اماموں نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی ہو، توجہ فرمائے، بعض ائمہ تھے جن کو تلوار اٹھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن ہر امام کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی تھی اللہ کی راہ میں۔ یہ نہیں کہ محرم آیا تو دین کے ہو گئے، محرم ختم ہو گیا تو دین سے باہر نکل گئے۔ کچھ لوگ 1 مہینے کے دیدار ہو جائے، کچھ لوگ 10 دن کے دیدار ہو جائے، کچھ لوگ 1 دن کے دیدار، عاشور کے دن کے، ہے نا، بہت سے ایسے مسلمان جو 1 دن کے مسلمان ہیں، کب عاشور کے دن مسلمان ہو گئے۔ میں اسلام ایک مجاہدانہ زندگی چاہتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں ڈال دینا۔ اللہ کی راہ میں ڈال دینے کا مطلب یہ نہیں دنیا کو چھوڑ دینا، توجہ فرمائیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل شمله الرداء شمله البلاء، جو نفرت کرتے ہوئے جہاد کو چھوڑ دے، جیسے بھی آج جوان کہتے ہیں، واقعی طالبانی جہاد سے نفرت ہونا چاہیے، جو اس نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، لیکن الہی جہاد، اسلامی جہاد، حزب اللہ کا جہاد، عزت کا جہاد، تاکہ جو اس کو چھوڑ دے اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ لبسہ اللہ ثوب الذل، اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ وشملۃ البلاء، اور بلاؤں کی ردا اسے اڑا دیتا ہے۔ اللہ
اللہ ہی کام کرتا ہے خود. اتنا فرصت نہیں ہے اس پورے خطبے کو، بڑے لمبا خطبہ ہے. حوالہ دے دیا آپ کی خدمت میں، وہ 27 نمبر خطبہ تھا، یہ 29 نمبر خطبہ ہے. یہاں پر امام علیہ السلام کی صرف چونکہ فریادیں ہمیں دیکھنا تو فریادیں امام علیہ السلام نے بیان کی ہیں. بعد میں فرماتے ہیں اللہ وإني قد دعوتك من القتال لهؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا وقلت لهم اغزوهم قبل ان يغزوكم. میں نے بار بار تم کو بلایا، دن میں بلایا، رات میں بلایا، شب و روز خاموش ایک ایک کر کے بلایا، اعلان کر کے بلایا، خطبے دے کے بلایا، لیکن تم نہیں آئے. تم ذلت کے لیے اپنے آپ کو تم نے آمادہ رکھا. اور پھر کہا کہ چند لائن چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں. وقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخرى الواحدة. مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ دشمن لشکر میں جا کر حملہ کیا اور کچھ لوگوں نے مسلمان عورتوں سے چھینے ہیں، کچھ لوگوں نے کرسچن اور یہودی عورتوں سے معاہدہ یعنی وہ لوگ جو عہد میں تھیں، کرسچن اور یہودی عورتوں سے ان کے زیورات چھین لیے ہیں. حجلہا وقلبہا وقلائدہا ورعاسہا، ان کے ہاتھ کے زیورات، ان کے گلے کے ہار، ان کے زیور، پیروں کے زیور، یہ سب چھین لیے ہیں. ما تمنع منہ الا بالاسترجاع والاسترحام، اور ان کے پاس کوئی نہیں تھا ان کی حفاظت کرنے والا، کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں تھا. وہ صرف استرجاع اور رحمت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا، اور بھی ظلم کیا. ثم انصرفوا آخرین ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم. وہ سب کچھ چھین کر لے کے چلے گئے دشمن، نہ ان کو ایک زخم لگا، نہ ان کا کوئی مرا. یعنی اس حد تک جب آدمی یعنی بزدلی اس حد تک جب پہنچے کہ دشمن آئے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر کے لے جائے. عورتوں سے زیورات چھینے، حتیٰ کہ یہودی عورتوں سے بھی. اسلامی حکومت میں اگر یہودی عورت سے بھی آج اس کا زیور چھین لیا جائے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ عِمْرَانَ مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا عَصْفًا، اگر یہ خبر سن کر ایک غیرتدار مسلمان مر جائے تو میرے نزدیک کوئی برا نہیں ہوگا. بہت عظیم جملہ ہے. ایک یہودی عورت کے پیروں سے پازیب چھیننے کی خبر اگر یہ سن کر ایک غیرتدار مسلمان اس کو موت آ جائے، ماں کرانا بھی ملومہ، میں اس کی ملامت نہیں کروں گا، بل بہی اندی جدیرہ، بلکہ وہ صحیح کیا اس نے، بہت اچھا ہوا، یہی ہونا چاہیے تھا. یعنی ایک غیرتدار مسلمان کو یہ خبر سن کے مر جانا چاہیے. علی کا دین یہ ہے، علی ابن ابی طالب کی غیرت یہ ہے. اگر دشمن بھی کون تھا؟ دشمن تھا مسلمان لشکر تھا، ظاہر مسلمان تھا، معاویہ کا لشکر تھا. اگر یہ لشکر دشمن لشکر آئے اور آ کر یہودی کے پیروں سے اور عیسائی کے ہاتھ سے زیورات چھین کے لے جائے اور مسلمان عورتوں سے اگر یہ خبر سن کر کوئی مر جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ خبر اتنی دردناک ہے. مجھے اس میں کوئی درد نہیں محسوس ہوتا. ہم تو کہتے ہیں نا وہ یہودی تھے، وہ تو کرسچن تھے، لیکن علی کو اس میں بہت درد لگتا ہے. فرق کتنا ہے. مجھے ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں ذرا بھی درد نہیں ہوتا. کہتے ہیں وہ تو اہل سنت ہے، فلسطینی اہل سنت ہے، اسے ہم سے کیا مطلب. لیکن نہیں، علی کا دین یہ نہیں ہے. علی کا دین یہ کہ نہیں، اگر یہودی بھی ہے اسلامی سرزمین پر، اگر کرسچن بھی ہے اسلامی سرزمین پر اور اس کے ساتھ ذرا بھی بیعدلی ہوئی اور اس کے زیور کو اگر چھینا گیا، اس میں اگر ایک مسلمان فوجی سپاہی غیرت سے مر جائے تو علی کہتے ہیں یہ صحیح کیا اس نے. کتنا فرق ہے ہمارے دین میں علی بن ابی طالب میں، کتنی دوریاں ہیں، کتنا فاصلہ ہے. فیا جواب واللہ یمیت القلب، وائے حیرت کی بات ہے، دل مر رہا ہے، دلوں کی موت ہو رہی ہے. وَيَجْلِبُ الْحَمْدُ مِنْ اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، وہی جملہ میں جو کل آپ نے پڑھا تھا. یہ علی بن ابی طالب کا در تھا جو نہج البلاغہ نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے. 27ویں خطبے میں کل پڑھا، آج پھر وہی جملہ ہے کہ حسرت ہے، افسوس ہے، واجبہ
دل کو موت آ رہی ہے، دل کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، دل تنگ ہو رہا ہے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ یہ دشمن باطل پر ہوتے ہوئے متحد ہے. اجتماع ہؤلاء القوم علی باطلہم وتفرقہم عن حقکم، لیکن تم حق پر ہوتے ہوئے متفرق. یہ علی کا بہت ہی بڑا درد تھا، اور یہ درد آج بھی باقی ہے. یہ درد آج بھی علی کے سینے کو بھرتا ہے. اسی خطبے میں نہیں پڑھ سکتا پورے تمام جملے، آپ نے ختم نہیں کر، آخری جملے پڑھتا ہوں. یہی درد تھا جس کی بنیاد پر امام علیہ السلام کو یہ جملے کہنے پڑے. کیا فرماتے؟ یا اشباح الرجال ولا رجال. یہی خطبہ ہے 31 نمبر. اے وہ لوگ کہ جن کی شکلیں مردوں جیسی ہیں، یا اشباح الرجال شبیہ، اے وہ لوگ کہ جن کی شکلیں مردوں جیسی ہیں، ولا رجال، لیکن مرد نہیں ہو. یہ فریاد، یہ علی بن ابی طالب کی فریاد ہے. آج بول رہے ہیں علی، آج بول رہے ہیں یا اشباح الرجال ولا رجال، اے مرد صفت نامرد لوگوں. حلوم الاطفال، تمہاری سمجھ چھوٹے بچوں جیسی ہے. جیسے چھوٹے بچے ڈر جاتے ہیں. کتنا خوف، کس بات کا خوف نہیں سمجھ میں آتا. کتنا خوف کیوں ہے؟ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ حق بات کے لیے اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے آدمی مثلا کل ایک جملہ کہا، بعد میرے بھائی نے کہا اچھا توجہ کیا مجھے، یا دوسرا معنی لوگ ذہن میں رہتے ہیں کہ حق کے لیے بات کرنا، گفتگو کرنا، ایک پروٹیسٹ بھی نہیں کرنا، ایک کانفرنس بھی نہیں کرنا، ایک اجتماع بھی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کر ہنگامہ کرنا شروع کر دے. نہ، سب سے اہم چیز اپنی آواز لوگوں کے سامنے سے. پوری دنیا میں اصل پاور، سپر پاور ہے پبلک تھاٹ. اپنی آواز کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا، یہ اصل چیز ہے. یہ نہیں کہ جا کے کسی کو لوٹ لے، کسی کی دکان پہ حملہ کر دے، کسی کی گاڑی کو جلا دے. یہ اسلام جائز نہیں قرار دیتا. یہ شرعاً حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. یہ نہیں کہ اپنا مسلمان نہیں، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، وہ عیسائی ہو، کسی ایک انسان کی توہین کرنا اسلام جائز نہیں قرار دیتا. یہ نہیں مراد ہے کہ جب اٹھیں تو ایسے جاہلانہ طریقے سے کچھ بولے تو جاہلانہ طریقے سے، یہ نہیں اسلام اجازت دیتا. سنجیدگی سے، وقار سے، عزت کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ یا اشباح الرجال ولا رجال حلومکم اطفال، تمہارے سمجھ بچوں جیسی ہے. وہ عقول و رواد الحجال، تمہاری عقلیں پردہ نشین خاتون جیسی ہے. عجیب جملے ہیں میرے بھائی. تمہاری عقلیں جیسے پردہ نشین خاتون کیسے ڈرتی ہیں، کیسے خوفزدہ ہو جاتی ہیں. تمہاری عقلیں پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں جیسی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ لَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفُكُمْ مَعْرِفَةً، مجھے کتنا پسند تھا. لَوَدِدتُّ مودت جو سنتے ہیں، مجھے کتنا پسند تھا کہ میں تم کو نہ دیکھتا. مجھے کتنا زیادہ پسند تھا کہ میں تمہاری صورت نہیں دیکھتا. وَلَمْ أَعْرِفُكُمْ، اور تم کو نہ پہچانتا. سر میں تمہیں نہ پہچانتا، مجھے یہ عزیز تھا. واللہ جرت ندمہ وعقبت صدمہ، تم نے مجھے شرمندہ کر دیا. علی بن ابی طالب کو شرمندہ کر دیا. بعد میں آئے گا کہ تمہاری وجہ سے دشمن کہتا ہے کہ علی بن ابی طالب شجاع تو ہیں لیکن انہیں جنگ کرنا نہیں آتی. شجاع تو ہیں لیکن انہیں جنگ کی ٹیکٹک نہیں معلوم ہے. تم نے علی بن ابی طالب کو بدنام کر دیا. تمہاری بزدلیوں نے علی کو بدنام کر دیا ہے. اور اس کا یہ سخت جملہ، قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں موت دے، اللہ تمہیں موت دے. یہ دشمن سے نہیں کہہ رہے علی بن ابی طالب، ان سے کہہ رہے ہیں جو خطبہ سن رہے ہیں، جو کوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں. قاتلکم اللہ، تمہاری اس عورتوں جیسی عقل پر، بچوں جیسے فہم پر تم نے علی کو بدنام کیا. اللہ تمہیں موت دے. لقد ملأتم قلبی قیدھا، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے. پیپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پیپ جو پس کہتے ہیں،
جو پک جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، سڑنے لگتا ہے، اس میں سے سفید پیپ نکلتی ہے۔ کہا کہ تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، اے ہاتھ یہ درد ہے، یہ مصیبتیں ہیں، یہ 21 رمضان اور 19 رمضان کے پہلے کی مصیبتیں ہیں۔ وشحنتم صدری غیظا، اور تم نے میرے سینے کو غیظ و غضب سے بھر دیا ہے۔ علی کا سینہ غیظ و غضب سے بھرا ہے۔ جرعتمونی نوبتہا میں انفاسا، تم نے ایک ایک سانس میں مجھے رنج و غم کے گھوٹ پلائے ہیں۔ علی کی فریاد ہے، تم نے میری ایک ایک سانسوں میں رنج و غم کا گھوٹ مجھے پلایا ہے۔ وَأَصَبْتُمْ عَلَيَّ رَأَيِ بِالْإِسْيَانِ وَالْخِذْلَانِ، تم نے اطاعت نہ کر کے ذلت کے ساتھ بیٹھ کے ہماری رائے کو، ہماری فکر کو فاسد کر دیا ہے، فاسد کر دیا ہے۔ یہی ہے، ہمیں بدنام کر دیا تم نے۔ یعنی علی کی کیا کریں، علی کو کوئی سننے والا نہیں ہے، یہی جملہ کے بعد میں آ رہا ہے۔ حتیٰ قالت قریش، یہاں تک کہ قریش یہ کہنے لگے کیا کہ ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب، یہاں تک کہ قریش یہ کہنے لگے کہ علی ابن ابی طالب بہت شجاع انسان ہے، بہت بہادر انسان ہے، لیکن لا علم له بالحرب، لیکن جنگ کا ان کے پاس علم نہیں ہے۔ علی کے لیے یہ بات کہی جائے، تم نے یہ کہنے میں مجبور کیا ہے للہ ابوہم، خدا تمہارا بھلا کرے، بہل احد منہم اشد الحراسہ وانتم فی مقام منی، کون ہے تم نے جو مجھ سے آگے بڑھ کر جنگ کرنے والا ہو۔ آج آخری جملہ، وَلَقَدْ نَحَسْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ 20، میں اس وقت اللہ کی راہ میں اس وقت میں کھڑا ہوا جب میری عمر 20 سال کی بھی نہیں تھی۔ علی نے اس وقت بھی خطرات لینا شروع کیا اللہ کی راہ میں جب علی کی عمر 20 سال تھی نہیں تھی۔ وَهَا أَنَا قَدْ زَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ، آج میں 60 سال کا ہو رہا ہوں، آج 60 سال میں، وَلَٰكِن لَا رَائِعَ لِمَن لَا يُطَاعُ، یہ فریاد۔ لیکن وہ انسان 60 سال کا ہو کے بھی کیا کرے، وہ انسان 60 سال کے تجربے کو لے کے کیا کرے، وہ